بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا اختیار نہیں ہے سوائے اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر. اتنی ٹیڑھی قوم، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ، ان کا ٹیڑھا پن اللہ بتا رہا کہ اتنا تنگ کیا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرا بھائی یا اللہ باقی یہ تیرے سپرد، میرا کسی پہ اختیار نہیں. ففرق، جدائی ڈال دے. یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اسی قسم کا جملہ ہے وہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا، کاش نہ تم مجھے جانتے ہوتے نہ میں تمہیں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ ہم ملے ہی نہ ہوتے، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا، اس کیفیت میں میں نہ آتا جس میں آیا بیٹھا. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. اب ایک آپ اس نبی خدا کا اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ کا، جو فرعون جیسے ظالم سے نجات کا سبب بنا ہے، اتنے معجزات دکھا چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، کتنی تکلیف میں ہوگا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے اللہ جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان. اور یہ قوم کہہ رہی ہے ہم اللہ کے فیورٹ ہیں. اللہ ان کو آئینہ دکھا رہا، تم جو فیورٹ ہو، تمہارے نبی نے کہا تھا ان فاسقوں سے خدا مجھے دور کر دے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کے جو فاسق ہے. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ابھی پیچھے کیا کہا تھا؟ تمہارے لیے لکھ دی ہے. فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اب یہ زمین تم پر حرام کر دی. 40 سنہ، 40 سال تمہیں کچھ نہیں، یہاں پہ تم نہیں آؤ، جاؤ صحرا میں. یتیہون فی الارض، یتیہون تیہ عربی زبان میں سرگردانی، بیابانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں. یتیہون فی 40 سال. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ جو اب موسیٰ کے ساتھ تھے یہ کون تھے؟ جنہوں نے فرعون کی غلامی کے ماحول میں تربیت پائی ہوئی تھی. بزدل مائنڈ سیٹ، بزدلانہ، ان میں جرت نہیں تھی. ٹھیک ہے، خدا بند عالم نے 40 سال کا عرصہ کیوں رکھا؟ یہ بائبل کی آیات میں ہے تاکہ تمہارے جو یہ بابے ہیں نا جن میں حرکت نہیں رہے گی اور بزدلی کے پلے ہوئے ماحول کے غلاموں والا مائنڈ سیٹ ہے ان کا، یہ مر کھپ جائیں اور سختیوں میں جنہوں جو پیدا ہوئے وہ جوان ہو جائیں. جنہوں نے صحراؤں کی سختیاں دیکھی ہوں، ٹھیک، وہ جب جوان ہوں گے تب یہ سرزمین تمہیں ملے گی، پھر بھی لڑ کے ملے گی. لیکن تمہارے وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تمہارے اندر وہ لڑنے والے گٹس نہیں. جیسے سورہ آل عمران میں خدا بند عالم فرماتا ہے نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جب عہد میں سے کچھ لوگ بھاگے تو اس کے بعد خدا نے بہت ڈانٹا ہوا، اگرچہ کہا تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ کہا ہوا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا نہیں کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ڈٹ جانے والے صبر کرنے والوں کو جان کے رہے گا. یہ قرآن ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں وہی قانون، رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں وہی قانون، تا قیامت وہی قانون. ادھر یوں چٹکیوں میں جنت جو ہے وہ کنفرم کر دیتے جیسے یہودی کیا کرتے، اپنی کنفرم، دوسروں کی جہنم کنفرم. قال فإنها محرمة علیہم، اللہ نے فرمایا بے شک یہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی. 40 سنۃ، 40 سال، یتیہون فی الارض، زمین میں سرگرداں پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اے موسیٰ
اس فاسق قوم کے بارے میں غم نہ کر، ان کی حرکتوں سے اپنے آپ کو غمگین نہ کر۔ اللہ کے نبی ان کا کہہ رہے ہیں یہ فاسق، ان فاسقوں سے مجھے الگ کر دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان فاسقوں کے بارے میں غم نہ کر، یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ ہیں۔ اب یہ دیکھیے کن باتوں کی وجہ سے اللہ ان کو فاسق کہہ رہے ہیں کہ جب میدان لگتا ہے کہتے ہیں اللہ اور تم جاؤ، ہم بیٹھے ہوں یہاں پہ، مانو سلوا کھانے کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مجلس میں بھی جانا، ہم اشتہار نیچے سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نیاز ہے یا نہیں ہے، نیاز ہو تو جاتے ہیں، نیاز نہ ہو تو پھر نہیں زحمت کرتے۔ ان کو مثلا امام حسین سے زیادہ پیٹ کی ترجیح پہلے ہے، اگر پیٹ کے ساتھ امام حسین ملے پھر جائیں گے، اگر پیٹ کے بغیر ملے نہیں جائیں گے۔ توجہ فرما رہے یہ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس فاسق قوم کے بارے میں غم نہ کیجیے، آپ غمگین نہ ہو، چھوڑ دیں۔ اللہ العلی العظیم۔